بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں کہ ایک عیسائی کو اسلام سے نفرت کے سبق نے مسلمان بنا دیا۔ میرا بچپن کا نام ڈیوڈ البرٹ ہے، لیکن الحمدللہ میں اب احمد اسماعیل کے نام سے جانا جاتا ہوں۔ مغربی ممالک میں میرا نام اسلامی مبلغ کی حیثیت سے مشہور ہے۔ میں نے اپنی زندگی کو اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر دیا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کے علاوہ دوسرے مغربی ممالک میں بھی مجھے دینی اجتماعات سے خطاب کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ میں نے اسلام کے تعارف کے لیے انگریزی اور فرانسیسی زبانوں میں کتابیں بھی لکھی ہیں۔ عالم اسلام میں بین الاقوامی اجتماعات سے خطابات کرنے کی سعادت مجھے حاصل ہوئی ہے۔ جب مجھے اپنی گمراہ زندگی یاد آتی ہے تو میں کانپ جاتا ہوں۔ خیال ہوتا ہے کہ نہ جانے اللہ کے یہاں میرا کیا انجام ہوگا۔ اپنے بچپن کا نام بتا کر میں یہ ظاہر کر چکا ہوں کہ میری پیدائش ایک عیسائی گھرانے میں ہوئی تھی۔ میرے والدین کیتھولک عیسائی تھے۔ ہمارے گھر میں حضرت عیسیٰ اور پاک مریم علیہم السلام کی تصاویر لگی ہوئی تھی۔ صبح و شام ان تصاویر کے آگے ادب سے کھڑے ہو کر اپنے والدین اور گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ گیت گایا کرتا تھا۔ میرے والد البرٹ ایک پادری تھے، اس لیے ہمارے گھر میں عیسائیت کا رنگ زیادہ گہرا تھا۔ بہت سے عیسائی میرے والد کے عقیدت مند تھے، وہ ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ اپنے والد کے اعزاز و احترام کو دیکھ کر میرے دل میں بھی یہ تمنا کروٹ لیتی تھی کہ میں اپنے والد کی طرح بن جاؤں اور میری عزت بھی اسی طرح کی جائے جیسا کہ میرے والد کی جاتی ہے۔ ہوش سنبھالنے کے بعد میرے والد نے نیو یارک سے متصل کالونی میں واقع ایک عیسائی اسکول میں مجھے داخل کرا دیا۔ اسکول کا ہاسٹل بہت شاندار تھا، یہاں ہر طرح کی آسائش حاصل تھی۔ میرے والد چاہتے تھے کہ میں ایک شہرت یافتہ پادری بن کر نام اور دولت کماؤں۔ شہرت حاصل کرنے اور دولت کمانے کے لیے جو راستہ میرے لیے منتخب کیا گیا وہ یہ تھا کہ میں عربی زبان پر عبور حاصل کروں، اسلام مخالف لٹریچر کا گہرا مطالعہ کر کے اسلام اور مسلمانوں پر حملے کے فن میں مہارت حاصل کروں، اور جب اس فن میں مجھے مہارت حاصل ہو جائے تو پھر میں عرب ممالک میں جا کر اپنے مشن کا آغاز کروں۔ مجھے سمجھایا گیا تھا کہ میرے مشن سے 2 فائدے حاصل ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ کہ اہل عرب اسلام سے منتشر ہونا شروع ہو جائیں گے، دوسرا یہ کہ جو عرب عیسائی مذہب قبول کیے ہیں ان کے عقیدوں کو پختہ کرنے کا سبب بن جاؤں گا۔ چنانچہ منصوبے کے مطابق میری پڑھائی شروع کی گئی۔ مجھے ویڈیو فلم کے ذریعے کچھ ایسی چیزوں سے واقف کرایا گیا جن کے بارے میں پہلے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے ذہن میں یہ بات ڈالی جانے لگی کہ مسلمان عیسائیوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں اور اسلام لوٹیروں کا مذہب ہے۔ یہ مذہب تشدد سکھلاتا ہے اور دنیا کی تہذیب کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ میرے والد بھی اکثر اپنی گفتگو میں مجھے ذہن نشین کراتے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف لڑنا عیسائیوں کا مذہبی فریضہ ہے۔ اسلام کے ظہور میں آنے سے قبل عیسائی مذہب سب سے بڑا مذہب تھا، لیکن ظہور اسلام کے بعد مسلمانوں نے عیسائی مذہب کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی مثالیں دے کر مجھے یہ سمجھایا جاتا رہا کہ مسلمانوں کو ذلیل کیے بغیر عیسائی دنیا میں عزت حاصل نہیں کر سکتے۔ اس صورتحال نے مجھے اسلام سے سخت نفرت میں مبتلا کر دیا۔ اس کے علاوہ مجھے ایک ایسی لائبریری میں بھیجا گیا جس میں اسلام مخالف کتابوں کا بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ اسلام مخالف کتابوں کا اتنا بڑا ذخیرہ کسی اور دوسری جگہ دستیاب نہیں ہو سکتا۔ چونکہ میرے ذہن میں اسلام سے دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری جا چکی تھی، اس لیے ان کتابوں کے ساتھ میری وابستگی بڑھنے لگی۔ میں جیسے جیسے اسلام مخالف کتابوں کو پڑھتا تھا، اس کے مطابق میرے عیسائی نظریات پختہ ہوتے جاتے تھے، اور میں اپنے میں یہ سمجھنے لگا تھا کہ میدان عمل میں جانے کے بعد میں اپنے مشن میں کامیاب ہو جاؤں گا اور عیسائی مذہب کی خدمت کے لیے ایسے کارنامے انجام دوں گا جن سے میرا نام ساری دنیا میں روشن ہو جائے گا اور میرے والدین بھی مجھ پر فخر کریں گے۔ میں نے اسلام سے دشمنی کرنے کی
تعلیم مکمل کرنے میں زندگی کے 16 قیمتی برس لگا دیے۔ اس دوران مجھے دنیا کے بڑے بڑے اسلام دشمنوں سے ملاقات کرنے کے موقع میسر آتے رہے۔ دنیا کے کئی مشہور اسلامی دشمنوں نے مجھے مسلمانوں کی نفسیات سے واقف کرایا۔ انہوں نے اپنے تجربات بیان کیے، جس سے میں نے اپنے ذہن میں خاکے مرتب کرنے شروع کیے تاکہ میں ان تجربات سے فائدہ اٹھا کر مسلمان کو شکست دے سکوں۔ میرے لیے اہم کام یہ منتخب کیا گیا تھا کہ میں مسلمانوں میں دانشوروں کے نظریات کو سمجھ کر انہیں ذلت و شکست سے دوچار کروں اور عربی زبان میں ایسی تقریر کروں جن سے مسلمان اسلام کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو جائیں اور ان میں یہ وہم پیدا ہونے لگے کہ اسلام دین حق نہیں بلکہ عیسائیت اسلام سے پہلے کا مذہب ہے اور یہ مذہب ہی سچا ہے۔ مختصر یہ کہ میرے کام کے لیے میدان عمل تیار کیا گیا اور امریکی حکومت کی طرف سے مجھے ساری دنیا میں سفر کرنے کا ویزا جاری کر دیا گیا۔ اس دوران یہ خبر ملی کہ لبنان میں جو عیسائی ہیں ان پر بڑی مصیبت آ پڑی ہے۔ وہاں کچھ مسلمان اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں سرگرم ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سے عیسائیوں نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ دیا اور اسلام قبول کر لیا ہے۔ چنانچہ یہ مناسب سمجھا گیا کہ میں اپنے کام کا آغاز لبنان سے کروں، وہاں عیسائیوں کو مسلمان بننے سے روکوں اور جو عیسائی مسلمان بن چکے ہیں ان کو ان کے مذہب میں واپس لے کر آؤں۔ چنانچہ میں امریکی طیارے سے لبنان پہنچا، جہاں میرا بھرپور طریقے سے استقبال کیا گیا۔ پہلی مرتبہ مجھے اپنی زندگی میں احساس ہوا کہ میں کوئی بڑا آدمی بن گیا ہوں اور دنیا کے دوسرے آدمیوں کے مقابلے میں میرا قد اونچا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ ایک پختہ عقیدے کا عیسائی خاندان مسلمان ہو گیا ہے۔ میں نے خیال کیا کہ سب سے پہلے اس خاندان کے افراد سے ملاقات کی جائے اور ان کو محسوس کرایا جائے کہ عیسائی مذہب ترک کر کے انہوں نے سخت غلطی کی ہے۔ میرا خیال تھا کہ یہ ایک معمولی بات ہے اور میں بآسانی مسلمان بننے والے خاندان کو واپس عیسائی مذہب میں لے آؤں گا، لیکن میری توجہ کی انتہا نہ رہی لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب میں نو مسلم خاندان کے لوگوں سے ملا تو انہوں نے واپس عیسائی مذہب میں آنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام سچا مذہب ہے، اس مذہب کے علاوہ دنیا میں کوئی دوسرا موجود ہی نہیں۔ جو دیگر مذاہب ہیں وہ قطعاً باطل ہیں۔ اسلام کو انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر قبول کیا ہے اور ان کا ایمان ہے کہ اسلام دونوں جہاں کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسلام قبول کرنے والے نو مسلموں نے مجھے باور کرایا کہ اسلام صرف ایک مذہب ہی نہیں بلکہ یہ پیدائش سے لے کر موت تک کے وقت کے لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کے بارے میں اسلام رہبری نہ کرتا ہو۔ یہ ایک ایسا مذہب ہے جو رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے کافی ہے۔ اسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی دوسرا مذہب ایسا نہیں ہے جو انسانوں کے معاملات کا حل بھی پیش کرتا ہو۔ اسلام اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے آئین کا نام ہے۔ یہ ایک ایسا قانون ہے جو زندگی کے تمام معاملات اور مسائل کا احاطہ کرتا ہے۔ اسلام کسی شخص کا ایجاد کردہ مذہب نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ میں لوگوں کو سمجھانے گیا تھا لیکن ان لوگوں نے اسلام کا تعارف جس طرح سے کرایا اس کو سن کر میں حیران رہ گیا۔ نو مسلم خاندان کے افراد نے مجھ سے بہت سے سوالات کیے۔ ان سوالات میں وراثت سے متعلق بھی سوال تھا۔ جب مجھ سے یہ معلوم کیا گیا کہ عیسائی مذہب میں وراثت کے بارے میں کیا معاملہ ہے تو میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، چونکہ وراثت ایک ایسا سچا مسئلہ ہے کہ اس کا کوئی حل عیسائی مذہب میں موجود نہیں۔ تسلیت سے متعلق سوالات کے جوابات میں نے ضرور دیے، لیکن حق یہ ہے کہ میں اپنے جوابات سے خود مطمئن نہیں تھا۔ نو مسلم خاندان کے افراد میں عقیدے کی پختگی کو میں نے محسوس کیا۔ ان لوگوں نے مجھے اسلام سے تعارف کی کئی کتابیں بھی پیش کی۔ واقعات تو بہت طویل ہے مگر مختصراً میں یہی کہوں گا کہ مشرق وسطیٰ کے جن مسلم ممالک میں جا کر میں نے مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ جن اسلام دشمن کتابوں کا مطالعہ میں کرتا رہا ان میں بیان کردہ واقعات کا حقائق سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ میں نے مسلمانوں کو انسانیت دوست اور انسان نواز پایا۔ میں نے مصر جا کر جامعہ ازہر کے اسلامی دانشوروں سے جہاد کے موضوع پر گفتگو کی، چونکہ میں نے بہت سی ایسی کتابیں پڑھی تھی جن میں جہاد کے متعلق سے
تعلق سے مسلمانوں کو خونخوار قوم قرار دیا گیا تھا، لیکن جب میں نے اسلامی دانشوروں سے گفتگو کی تو معلوم ہوا کہ جہاد کا تصور خون ریزی سے نہیں بلکہ انسانیت کے تحفظ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اسلام میں کسی بے گناہ کو قتل کرنا حرام ہے۔ اسلام دنیا کا پہلا مذہب ہے جو احترام آدمیت سکھلاتا ہے۔ اسلام یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ خدا کی زمین پر بے گناہوں کا خون بہایا جائے۔ مسلم ممالک کے سفر کے دوران مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہوتی گئی کہ اسلام دنیا کا سب سے عظیم الشان مذہب ہے۔ کسی اور مذہب کو اس کے مد مقابل لایا ہی نہیں جا سکتا۔ مجھے سخت افسوس ہوا کہ میں نے اپنا ماضی عیسائیوں کی فرسودہ کتابیں پڑھ کر ضائع کر دیا۔ اگر میں ماضی کے 16 برس اسلامی کتب کا مطالعہ کرتا تو مجھے دین و دنیا کی سب سے بڑی دولت حاصل ہو جاتی۔ اس دوران مجھے ایک ایسی لائبریری میں جانے کا موقع ملا جہاں قرآن مجید کے بہت سے نسخے اور اس کے ترجمے موجود تھے۔ میں نے قرآن مجید کے مختلف تفسیروں کا مطالعہ کیا اور قرآن مجید کے اصل متن کو بھی پڑھا۔ میرا ایمان اسلام پر پختہ ہو گیا اور تلاش و تحقیق سے منکشف ہو گیا کہ پادریوں نے اسلام پر جو الزام تراشی کی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسلام دین فطرت ہے، یہ پورے کرۂ ارض کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان لیے ہوئے ہے۔ پھر وہ وقت آیا جب میں نے اسلام قبول کر لیا۔ مراکش کے اسلامی مدرسے میں مفتی عبدالسلام صاحب نے مجھے کلمہ طیبہ پڑھایا اور میرا نام احمد اسماعیل رکھا۔ قبول اسلام کے بعد میں نے ایک کتاب لکھی جس میں نے زندگی کے اپنے پورے تجربات کو بیان کیا۔ اس کتاب کا نام ہے میں نے اسلام کیوں قبول کیا۔ اس کتاب کا ترجمہ دنیا کی تمام مختلف زبانوں میں کیا جا چکا ہے۔ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اسلام سے نفرت کرنے کا جو سبق مجھے پڑھایا گیا وہی سبق میرے مشرف با اسلام ہونے کا باعث بنا۔ جزاک اللہ خیر۔